تمام بہنیں اور بیٹیاں عقیدت و احترام بڑی تعظیم کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه۔ محترم بزرگوں، پیاری بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمام مرد اور تمام عورتیں ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جو گناہوں سے بچ گیا، جو گناہوں کو جس نے چھوڑ کر تقوی اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ گناہ جو ہے یہ ایک اللہ کی نافرمانی ہے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ بڑے بڑے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں گناہ کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ پیاری بہنوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ بھی فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی نیک خاتون، تہجد گزار، نمازوں کا اہتمام کرنے والی اور غسل میت بھی دینے کی خدمت انجام دینے کا کام کرتی تھی۔ کسی بھی عورت کا انتقال ہو جاتا تو غسل کے لیے وہ خاتون مستعد رہتی تھی، جاتی تھی، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے والی جانکار ایک ہی عورت ہوتی ہے، غسل میت، اور جو مدد کرنے کے لیے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، کوئی پانی دے رہی ہے، کوئی کفن پہنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو وہ عورت چونکہ ران کے اوپر ہاتھ سے ململ کر کے گندگی کو صاف کر رہی تھی اور اس کی سہیلیاں بھی پاس میں تھیں۔ اس نے کہا کہ ارے تمہیں کچھ معلوم ہے
یہ عورت جس کو تم غسل دے رہی ہو، جس کا انتقال ہوا، جس کو غسل دے رہی ہو، اس کا فلاں مرد سے ناجائز تعلق تھا، یہ فلاں مرد سے زناکاری کروایا کرتی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، اور اس عورت کا ہاتھ میت کی ران سے چپک گیا، اور جب ہاتھ اس کا چپک گیا تو اب وہ جو ہے بار بار روئے جا رہی تھی۔ چونکہ کپڑا عورت کو جب غسل دیا جاتا ہے، اوپر سے کپڑا پردے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کپڑے کے نیچے ہے اور میت کی ران سے چپکا ہوا ہے۔ جب دیر ہو گئی اور روئے جا رہی تھی، چیخ رہی تھی، تو عورتوں نے یہ سمجھا کہ اس کو کوئی اپنی موت یاد آ رہی ہے، اس صدمے میں یہ زار و قطار رو رہی ہے۔ بہرکیف پھر کہا اس نے کہ میرا ہاتھ اس میت کی ران سے چپک گیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اس وقت جب عورت کو پکڑ کے کھینچتے تھے تو ساتھ میں میت بھی جو ہے ساتھ آتی تھی۔ دونوں خاندان والوں میں اختلاف ہوا۔ جو غسل دینے والی عورت تھی، اس کے خاندان والوں نے کہا کہ بھئی جو عورت انتقال کر گئی، اس کا تھوڑا سا گوشت ران سے کاٹ کر کے اس کا ہاتھ الگ کر دیا جائے۔ تو میت والوں نے کہا کہ ہم اپنی میت کی بے ادبی، بے حرمتی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ بہرکیف جب عورتوں نے مل کر کے اس کو ہاتھ کو پکڑ کو کھینچا اور کچھ میت کو عورتوں نے پکڑا، تو ایک دم آگ کے انگارے ابلنے لگے اور پورے گھر میں جو ہے ایک خطرناک آواز پیدا ہوئی۔ جتنی عورتیں تھیں ساری بے ہوش ہو گئیں، خوف و ہراس پھیل گیا مدینے میں۔ مدینے جس کو ہوش آتا مدینے کی بستی چھوڑ کر کے پہاڑوں میں سب چلے گئے۔ مرد حضرات کو پتہ چلتا وہ بھی سب ڈر کے مارے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، بالکل سب پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری پیاری بہنوں، گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ پورے مدینے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، مرد الگ رو رہے ہیں، عورتیں الگ رو رہی ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ آخر بات کیا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ غسل دیتے ہوئے ایک عورت نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کا فلاں مرد سے ناجائز تعلق تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ہم چل کر بیان لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چند حضرات کو تیار کیا انہوں نے، کوئی جانے کے لیے ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میت کے گھر کے قریب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ کسی پر عذاب مسلط نہیں کرتے۔ جب تک کوئی انسان گناہ نہ کرے اور غلطی نہ کرے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ چلو میرے ساتھ میں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، چل کے تحقیق کریں۔ جب وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں تو معلوم کیا پردے میں سے کہ یہ اب اس عورت کو جو تم غسل دے رہی تھی، کیا تم نے دیکھا تھا اس کو فلاں مرد سے زنا کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن صرف جو ہے عورتیں باتیں کر رہی تھیں تو میں نے بھی کہہ دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دے دیا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جب کوڑے لگنے لگے اور 70، 75 اور 79، 79 کوڑے لگے، میت کی ران سے ہاتھ چپکا رہا اس کا۔ جب 80واں کوڑا لگا ہے تو پھر اس کے بعد میت کی ران سے اس کا ہاتھ جدا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے بھی دم توڑ دیا، اس کو بھی موت آ گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے گناہ پر، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب گناہ، جس گھر میں گناہ ہوتا ہے، جس گھر کے لوگ گناہ کرتے ہیں، اس گھر میں بے برکتی آتی ہے، رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ روزہ ہم رکھ رہی ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے،
ہر چیز کا اہتمام کریں، لیکن خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، کسی پر تہمت نہ لگے، اور کوئی تکبر والا جملہ زبان سے استعمال نہ کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم جو ہے جب عورتیں متقی ہو جاتی ہیں، عورتوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں اولیاء کاملین پیدا فرماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ ہم علم دین سیکھتے بھی نہیں، اپنے مردوں کو جو ہے آپ لوگ کچھ بھی دین کی بات معلوم کرنا ہو، اپنے شوہروں کو کہیے کہ جا کر کے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے آپ کو بتایا کریں۔ عورتیں خاص طور سے اس بات پر دھیان دیں کہ اگر عورت حالت حمل میں ہے، پیٹ کے اندر شکم میں اللہ نے کوئی خوشی کا موقع دیا ہے، تو اگر حالت حمل میں کوئی عورت گناہ کرتی ہے تو گناہ کے اثرات اس بچے میں سرایت کرتے ہیں، گناہ کے اثرات سرایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے تعلق قائم کرتے وقت جو ہے دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ تو 15 منٹ میں محنت کریں دعا یاد ہو جائے گی، حدیث میں وہ موجود ہے، لیکن اگر دعا نہیں یاد ہے ابھی تک تو کم سے کم میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کے وقت جو ہے کپڑا ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان صحبت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر برے اثرات، برے خیالات، نافرمانی کے جو ہے اثرات اولاد میں سرایت کر جاتے ہیں، اولاد بے نمازی پیدا ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ مرد بھول جائے تو عورت یاد دلا دے، عورت بھول جائے تو مرد یاد دلا دے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، دیکھیے ہمیں گناہوں سے خاص بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بہنیں اس پر عمل کریں گی، اور جس طریقے سے مردوں کے لیے مرید ہونا سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی مرید ہونا سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت نازل فرمائی عورتوں کے بیعت ہونے کے سلسلے میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتی ہیں، بیعت ہونے کے لیے آتی ہیں، تو آپ ان کو انکار نہ فرمائیں بلکہ آپ مرید کر لیا کریں۔ تو عورتیں جو ہے حضور پاک علیہ السلام سے بیعت ہوتی تھی، مرید ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے تمام اولیاء کاملین بزرگان دین سے مرد جس طریقے سے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی مرید ہوتی ہیں، اور سنت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میری پیاری بہنوں، مرید ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ جب مرید کوئی مرد ہوتا ہے یا کوئی عورت مرید ہوتی ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، وہ توبہ کرتی ہے تو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے، چونکہ وہ توبہ کرتی ہے ایک اللہ والے کو گواہ بنا کر کے، تو زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرید ہونے کے بعد کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرید ہونے کی نسبت کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، آخرت کے تیاری کا موقع دے دیتے ہیں، لمبی عمر عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنیں، اب یہ بیعت کا پروگرام جو ہے شروع ہو رہا ہے اور خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو دھیان سے سنیں۔ جو پہلے سے مرید ہیں کسی اللہ والے سے، وہ ان کلمات کو کہیں گی توبہ کی نیت سے، اور جو ہم سے مرید ہیں پہلے، اور وہ بھی ان کلمات کو کہیں گی توبہ کی نیت سے، اور جو ابھی تک مرید نہیں ہوئی وہ مرید ہونے کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گی۔
میں خطبہ پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں، اور پھر اس کے بعد جن کلمات کی طرف تلقین کی جائے گی اس کو دھیان سے سنیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ جتنا ہو سکے، اگر کچھ مجبوری کے دن بھی رمضان میں ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز سے ہمیں فرصت مل گئی، نہیں، اسی حالت میں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے۔ ماہواری کے ایام میں بھی جو ہے، نفاس کے ایام میں بھی آپ کو یہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑنا ہے، صرف نماز آپ نہیں پڑھیں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی، قرآن کی تلاوت نہیں، اس کے علاوہ استغفار آپ کو پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اور رمضان کے اندر اگر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کیا جائے گا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی کمی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بالکل وقت ضائع نہ ہونے پائے، رمضان میں پورا اہتمام ہو عبادت کا۔ اب خطبہ پڑھا جا رہا ہے، دھیان سے سنیں، مرید ہونے کی نیت سے اس خطبے کو دھیان سے سنیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ جو کلمات میں کہلوا رہا ہوں، ان کلمات کو تمام بہنیں دھیان سے زبان سے ادا کریں۔ مرید ہونے والی مرید ہونے کی نیت سے، اور جو پہلے مرید ہو چکی ہیں کسی اللہ والے سے یا ہم سے، وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تمام عورتیں جو ہے اس کو زبان سے ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں کہوں گا ایمان لایا میں، اور بہنیں بیٹیاں کہیں گی ایمان لائی میں، مذکر کا مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گی۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ماں بہنیں اب آگے والا جملہ بہت دھیان سے زبان سے ادا کریے سن کر کے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے،
اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوئی میں چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر۔ یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوئی میں چاروں سلسلے میں تمام بزرگان دین کے واسطے سے، خاص کر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے واسطے سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر۔ یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما۔ مرید ہوئی میں چاروں سلسلے میں حبیب الرحمن کے ہاتھ پر۔ یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں معمولات کے پرچے کسی بہن، معمولات کے پرچے حضرت شیخ مولانا نصیر خان صاحب کی اہلیہ صحابہ کے پاس موجود ہیں، وہ معمولات کے پرچے لے لیجئے اور ان کو جو ہے جتنا ہو سکے آپ سے اتنا صبح شام عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنائے، اپنی محبوبہ بندیوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے، اور دعا کے بعد آپ اس کو پرچوں کو لے لیں اور اہتمام سے اس پر عمل کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مشکلات آسان فرمائے، آپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالحہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کا خدمتگار اطاعت شعار فرما بردار آپ کے بچوں کو بنائے، اور آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ تمام بہنیں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ جادو ٹونے نظر بد سے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ دعا مانگ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین پوری زندگی میں
ہم سے جتنی کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چوک جو گناہ ہوئے ہیں، ہمارے بہنوں بیٹیوں سے جو بھول چوک غلطی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے، مرید ہونے کے لیے یہاں آئی ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بہنوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ایک ایک بہن کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر ہماری بہنیں بیٹیاں، ان کی اولادیں، ان کو جو ہے خدمت میں کوئی کوتاہی کر رہی ہیں، اے اللہ اولادوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بہنوں کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، شیطان کے مکر و فریب سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما، جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین جن میاں بیوی میں اختلاف چل رہا ہے، گھر بگڑ رہا ہے، طلاق تک نوبت ہے، اے اللہ میاں بیوی میں محبت، مودت، الفت قائم فرما، بیویوں کے دلوں میں شوہروں کی اور شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام بہنوں کو ولی بنا دے۔ اے اللہ ہماری تمام بہنوں کو ولی بنا دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر، تلاوت، تسبیحات، اور اے رب کریم تجھے راضی کرنے کے لیے موقع دے دے، اور ہماری بہنوں کو لمبی عمر عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، اے اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ اے اللہ جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں، جو جن مشکلات میں، پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ ایک ایک بہن کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایک ایک بہن کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ بھی معلوم کرنا ہو، حضرت مولانا نصیر خان صاحب اپنے یہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں اپنے شوہروں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اور انشاءاللہ جب ذکر کی مجلس میں آپ کے شوہر، آپ کے بچے وغیرہ آئیں گے تو گھر کے اندر رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، اولادیں جو نافرمان ہیں وہ اطاعت شعار بن جائیں گی۔ اور کچھ معلوم کرنا ہو اپنے شوہروں کے ذریعے سے آپ ان کو بتائیں، مولانا نصیر خان صاحب سے آ کر کے معلوم کر کے آپ کو بتا دیا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر کی مجلس کب ہوتی ہے؟ عید کے دن اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا آج بعد نماز سروس